बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नज़्म हमद पढ़ रहे हैं और इसके शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। बच्चों, हमने नज़्म हमद के तमाम अशार का मफ़हूम भी जान लिया और तशरीह भी कर ली। अब हम कुछ दोहराई कर लेते हैं इसकी, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। हमद बच्चों, हमद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू ज़बान में हमद से मुराद वो नज़्म होती है जिसमें शायर अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है, उसको दी हुई नेमतों और रहमतों का शुक्र अदा करता है और इसके अलावा शायर अपने गुनाहगार होने का एतराफ़ करता है। नज़्म हमद के शायर का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है। शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इन अशार में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं कि ए मेरे अल्लाह, मेरे दिल पर तेरी ही हुक्मरानी है। अल्लाह ताला की नेमतों का बदला अदा करने का सबसे आसान तरीका है अल्लाह ताला की इस तरह इबादत की जाए जिस तरह उसने फरमाया है। बच्चों, हम अब एक्सरसाइज कर लेते हैं दुरुस्त जवाब का इंतखाब करने की, यानी कि आपकी इस नज़्म में से कौन कौन से MCQs आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो हम उन MCQs को देख लेते हैं कि किस तरह के MCQs आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। बंदे के लिए सबसे ज़रूरी है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला की नेमतों को खाना, अपनी सलाहियतों से काम लेना या अपने घर का ख्याल रखना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। हमद के शायर का नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, जमीलुद्दीन आली, जमील जालबी, साहिर लुधियानवी। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पैदा हुए कहाँ पर बच्चों? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, पानीपत में। सही जवाब है पानीपत में। कौन सा बंदा हमदे सरा है? नाराज़, नालायक, नाअहल, नाफरमान। किसका हक सबसे मुक़द्दम है? वालिदैन का, असातिज़ा का, अंबिया का, अल्लाह ताला का। सही जवाब है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? किस सूरत के अल्फाज हैं ये? सूरह कुरैश, सूरह फातिहा, सूरह रहमान, सूरह इखलास, सूरह रहमान। नज़्म में रदीफ़ है हमारा, तुम्हारा, मेरा, तेरा। बच्चों, नज़्म हमद में क्या रदीफ़ इस्तेमाल हुआ है? तेरा। हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं मक्ता, रदीफ़, काफ़िया, मतला। काफ़िया। हाली उर्दू अदब में हैसियत रखते हैं ड्रामा निगार, सफ़रनामा, शायर की या अफसाना निगार की? शायर की।
حمد سرا کے معنی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والا، ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا۔ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا۔ تو بچوں یہ ممکنہ سوالات تھے مختصر جو آپ کے بورڈ کے امتحان میں آ سکتے تھے۔ اب ہم سوالات و جوابات کا جائزہ لیں گے اور اس مشق کو حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ ایک نافرمان بندہ بھی تیرا حمد سرا ہے، ایک نافرمان بندہ بھی تیرا حمد سرا ہے۔ سوال نمبر 2، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک اور دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ بچوں تیسرا سوال ہے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم سے مراد جو شخص معرفت الہی رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو اور اس کی بندگی بجا لاتا ہو۔ اس کے برعکس نامحرم سے مراد ہے ایسا شخص جو معرفت الہی اور اطاعت الہی سے یکسر محروم ہو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا نہ لاتا ہو۔ بچوں سوال نمبر 4 ہے اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہنے والے کے لیے دنیاوی بادشاہت اور شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بچوں سوال نمبر 5 ہے باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے باد صبا اللہ کی رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم اور رحمت کی نوید لے کر ہر جگہ پہنچتی ہے۔ یوں پوری دنیا میں رحمت کا پیغام اور توحید کی روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح بچوں جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا ہے اس کی مدد سے آپ نے باقی کی ایکسرسائز بھی حل کرنی ہے۔ بچوں یہاں پر ایک گرامر کا پورشن ہے قافیہ اور ردیف کے۔ تو بچوں میں نے آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے قافیہ اور ردیف بھی اچھی طرح سے اسی نظم حمد کے لیکچرز میں سمجھا دیا ہے۔ تو ایک بار اس کی بھی دہرائی کر لیتے ہیں۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم ان کی صوت یعنی کہ آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ جیسے مثال دیکھتے ہیں دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تو بچوں ان اشعار میں ہوا، ہوا، دوا، ماجرا اور دعا قافیے ہیں اور یہ تمام الفاظ ہم آواز ہیں، یعنی ان کی صوت آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہے لیکن ہر مصرے میں یہ بدل بدل کر آئے ہیں، تو یہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اور بچوں ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب ردیف کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پر ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو بچوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی اور نہیں آتی، یہ الفاظ ردیف ہیں اور یہ ہر مصرے میں دہرائے گئے ہیں دوسرے مصرے میں۔ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں یہ موجود ہیں جبکہ اس کے بعد ہر آنے والے شعر کے دوسرے مصرے میں یہ دہرائے جائیں گے، تو یہ ردیف کہلاتے ہیں۔ بچوں اب آپ نے اس نظم کے تمام سوالات و جوابات اپنی کاپی میں اتارنے ہیں۔
ہماری یہ نظم کا سبق آج یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔